اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، ویسے ہی ہمارے ملک میں ان گنت جا بجا مسائل ہیں. روزگار نہیں ہے، پانی اور بجلی کی فراوانی مفقود ہو چکی ہے، ایک کرب کے عالم میں ہم رہتے ہیں. ٹارگٹ کلنگ ہے، روز لاشیں اٹھا اٹھا کر لوگ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں. اب تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ گھر سے نکلا ہوا کسی کا بچہ شام کو واپس صحیح سلامت گھر پہنچ بھی جائے گا، یا ایدی سینٹر سے یا چھیپا کے مرکز سے یا پھر کسی اسپتال سے یہ ٹیلی فون آئے گا کہ ایک لاوارث لاش ملی ہے اور آپ نے گمشدگی کی رپورٹ درج کرا رکھی ہے، تو آ کر دیکھ لیجئے کہیں آپ کے پیارے کی وہ لاش نہ ہو. اس کے علاوہ ناظرین کرام، خودکش حملے بھی ہوتے ہیں، مساجد پر بھی حملے کیے جاتے ہیں. آج بھی کورم ایجنسی میں بازار کے باہر بام بلاسٹ ہوا ہے. یعنی ہر طرف پریشانیوں کے انبار ہیں، مسائل ہیں. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اور بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں. چڑچڑاپن آ گیا ہے. اب آپ کچھ مخصوص شہر ہیں، ان کے باسیوں کو اگر آپ نفسیاتی طور پر جج کرنے کی کوشش کریں تو عام شہروں کی نسبت ان میں چڑچڑاپن زیادہ ہے. غصہ، اینگر، ذرا ذرا سی بات پر فوراً سیخ پا ہو جانا، آگ بگولا ہو جانا. کراچی شہر کے لوگ اب ایسے ہی ہوتے جا رہے ہیں. ٹریفک جیم میں پھنسے ہوتے ہیں اور ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ آپ تو جب آفس کی طرف جا رہے ہیں، اب جانے کی ضرورت کیا ہے کیونکہ کسی نے ہڑتال کی کال دے دی ہے، یوم سوگ ہو گیا ہے، تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور اس گھبراہٹ میں مغلظات بھی بکتے ہیں، ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے. گھروں میں پہنچتے ہیں تو سوالات کا ایک ڈھیر ہوتا ہے ان کے سامنے. کیا ہوا تھا، سب کیا ہو رہا ہے، کل بھی تو کہیں ہڑتال نہیں ہے، برابر میں بھی پتہ چلا ہے کہ یہاں پر بھی کسی کی لاش آئی ہے، وہ تو بڑا اچھا لڑکا تھا جسے مار دیا گیا. مطلب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. اب یہ تو سب اپنی جگہ پر ہے، اور چونکہ قوم بنیادی طور پر بے حس حکمرانوں کی رعایا ہے تو ہم سب بھی بے حسی ہو چکے ہیں. مطلب اگر میں یہ کہوں ذاتی طور پر، نہیں جی ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ سن رہے ہیں آپ کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بس تکلیف ہی ہوتی ہے، تکلیف ہی ہوتی ہے ناظرین. ایک دن ہوتی ہے، دوسرے دن پھر ہمارے کراچی میں، لاہور اور حیدرآباد اور پشاور اور کوئٹہ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں جہاں جہاں ہمارے پروگرام دیکھا جا رہا ہے. کراچی میں ایک ایریا ہے جسے بوٹنگ بیسن کہا جاتا ہے، تو ایک دن شاید بند ہوتا ہوگا، دوسرے دن پھر وہاں پر کھانے پینے اپنا سب لوگ شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ 14، 15، 18، 19 لوگ ایک دن پہلے مارے جا چکے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو. 18 لوگ مرے، ارے بھائی 18، 30-40 ہوتے تو شاید ایک دو دن کے لیے بازار بند بھی ہو جاتے. 18 تو ایک عام سی بات ہے. 18 کا مرنا، 12 کا مرنا، 11 کا مرنا، یہ تو اب عادی ہو چکے ہیں ہم. تو بنیادی طور پر ہم خود بھی بے حس ہیں. عربی مقولہ بھی ہے، اعمالکم عمالکم، جیسے اعمال ویسے حکمراں. تو جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے حکمراں ہیں. اب جو آج کا موضوع ہے، جب میں نے ناظرین کرام اور آپ نے سب نے جب مہنگائی کے بہت سارے ہم نے اپنے اوپر بامز گرتے ہوئے دیکھے ہیں، اور اتنا سب، یہ 100 کے نوٹ کی اب کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. بائی دا وے، یہ 100 کا نوٹ اب اس کی کیا اہمیت رہی ہے، یوں ختم ہو جاتا ہے. اب تو فقیر بھی نہیں لیتے 100 کا نوٹ. سی این جی ایک ایسی یعنی قوم کے لیے تحفہ تھا کہ لوگ سی این جی پر اپنی گاڑیاں کرا لی تھیں. بھئی پیٹرول تو نہیں لے سکتے، بہت مہنگا ہو چکا ہے، چلو سی این جی پہ کرا لیتے ہیں. سی این جی کا میٹر جو تھا ناظرین کے نام، وہ 2 ڈیجٹس پہ ہوتا تھا.
سی این جی ایک دن اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ اب میٹر پہ لوگ نہیں دیکھ رہے، اب تو اپنے موبائل پر لکھتے ہیں ڈیجٹس اور پھر حساب کتاب نکالتے ہیں کہ کیا ہے. اب وہ بھی مہنگی ہو چکی ہے. پیٹرول تو ظاہر ہے کہ قوت خرید میں نہیں رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو اشیاء ہیں، جب آپ ذرائع آمد و رفت کے جو بھی ذرائع ہیں ان کی جب قیمتیں بڑھاتے ہیں، ان کے چلنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، تو پھر ہر چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی سبزیاں مہنگی ہو جائیں گی، پھل مہنگے ہو جائیں گے، اشیاء خورد و نوش مہنگی ہو جائیں گی، کیونکہ یہ سب جو نقل و حمل ہے وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہے، اور ٹرانسپورٹ کے جب کرایوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ہر چیز پر اس کا اثر پڑتا ہے. اب پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے ناظرین کرام کہ آج میں نے اخبارات جب دیکھے تو مجھے سول نافرمانی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا ایک بہت ہی ذمہ دار میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کر، اور نہ میں ایسی کوئی بات کہنا چاہوں گا کہ جو حکومت کی طرف سے اس بات کا سبب بنے کہ ہمارے پاس پیمرہ کا کوئی نوٹس آ جائے کہ ہم لوگوں کو اکسا رہے ہیں. نہ ہم اکسا رہے ہیں اور نہ ہم کسی کو اکسانا چاہتے ہیں، لیکن سول نافرمانی کی بازگشت ہو رہی ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سول نافرمانی کیوں ہوتی ہے. جب آپ سے جینے کا حق چھین لیا جائے، جب آپ پر ٹیکسز کا بوجھ آپ پر لاد دیا جائے، دیا آپ کو کچھ نہ جا رہا ہو لیکن لیا آپ سے بہت کچھ جا رہا ہو. کیا دیا ہے آپ کو اور کیا لیا ہے آپ سے؟ سکون آپ کو نہیں دیا، سکون آپ کا لیا ہے. نوکری آپ کو نہیں دی، نوکری آپ سے لی ہے. پیٹرول، ڈیزل، سی این جی، مٹی کا تیل کو نہیں دیا، آپ سے لیا ہے. آپ کو اطمینان، آپ کو یقین جو کبھی ہوا کرتا تھا وہ بھی آپ سے لے لیا. امن و امان آپ کو دیا نہیں، لے لیا. تو انہوں نے لیا کچھ ہے، دیا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ جو دیا جلتا تھا وہ دیا بھی اب نہیں جل سکتا. تو دیا تو ہے ہی نہیں، کیونکہ دیا جلانے کے لیے بھی تیل چاہیے ہوتا ہے. وہ تیل بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے. آج صورتحال ہمارے سامنے ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے، عالم اور عالم کا یہ موضوع نہیں ہے، پولیٹیکل موضوع ہے، سیاسی محاذ ہے، گو کہ انسانی محاذ بھی ہے. لوگ پس رہے ہیں، ہمیں آواز ضرور اٹھانی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے جو سیاسی نبض پہ ہاتھ رکھنے والے ارباب اختیار ہیں اور آواز اٹھانے والے اینکرز ہیں اور عوامی نمائندگان ہیں، وہ ضرور اس پر بات کریں گے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں آج علماء کرام سے، اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں آپ کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کیا ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، کیا اس نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے ایک بندے کی حیثیت سے، اس کی ایک مخلوق کی حیثیت سے، کہ جب اسے پیسا جائے، جب اسے روندا جائے، جب اسے بھنبوڑا جائے تو مخلوق کو بھی یہ حق ہے کہ وہ چلا سکے، آواز بلند کر سکے. ان سب معاملات پر ہم گفتگو کریں گے. آج ہمارے ساتھ جو علماء کرام تشریف فرما ہے، بڑی وسیع نگاہ رکھتے ہیں، اور خاص طور پر آج میں نے ان کو مدعو کیا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور مجھے کم از کم بتائیں کہ کی تحریک اس قوم کو شروع کرنی چاہیے جس کی بازگشت ہم سن رہے ہیں. آج اخبارات میں ہم نے دیکھا ہے اور یہ خبریں پڑھی ہیں کہ تاجر بھی چلا اٹھے ہیں، عام شہری بھی درد سے تڑپ رہا ہے، اور اب لگتا یہ ہے کہ کچھ بڑی بات شاید ہو جائے. گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب قادری صاحب اور مفتی عبد الحمید ربانی صاحب. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد آپ بھی کالز کر سکتے ہیں، لیکن براہ کرم صرف تکلیف کا اظہار مت کیجیے گا. تکلیف بہت کر چکے آپ لوگ، بہت تکلیف کا اظہار کیا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. کوئی سولوشن ہے آپ کے پاس؟ کوئی حل ہے؟ یا ٹیلی فون اٹھا کر حکمرانوں کو برا بھلا کہنا ہی ہم نے بس ایس ایس کے ذریعے کہا، ای میل کے ذریعے کہا، ٹیلی فون کے ذریعے کہا، بس ہمارا کام، ہمارا فرض ادا ہوگا. اس کے بعد دوبارہ سے بغیر بجلی کے رہنا ہے، بغیر گیس کے رہنا ہے، بغیر پانی کے رہنا ہے، نوکری بھی نہیں ملنی ہے، لاشیں بھی اٹھانی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے. اچانک شہر میں امن ہو جاتا ہے، اچانک شہر کا ہوبالا ہو جاتا ہے.
یہ عجیب سا جادو ہے بھائی یہاں پر. ایک عجیب سی طلسم میں ہوش ربا ہے. جب جی چاہتا ہے لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں, جب جی چاہتا ہے شہر کی رونقیں واپس آ جاتی ہیں. طلسم میں ہوش ربا ہے. پتہ نہیں اس طلسم میں ہوش ربا میں کون ہمارا یار ہے. امیر حمزہ ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور سب سے پہلے علماء کرام کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. خطیب اہل سنت ہیں, قائم مقام امیر جماعت اہل سنت سندھ, بہت ہی قابل احترام ہیں. کافی دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں, اور چونکہ میں بھی یہاں پر نہیں تھا, اور پھر جب پروگرامز ہوئے تو زیادہ تر آؤٹ ڈور ہوئے, اب اسٹوڈیوز میں ہو رہے ہیں, تو علامہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. ہمارے بہت ہی قابل احترام علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سے ملاقات کی کمی بڑی محسوس ہوتی تھی, لیکن ٹی وی کے ذریعے اور آپ نے جو ڈاکومنٹریز کے ذریعے اور آؤٹ ڈور پروگرام کے ذریعے کینوس کو بہت بڑا کر دیا, اور بڑی وسعت مل گئی عالم. اور اب تو مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ 7 دن نہیں تو 6 دن پروگرام ہونے چاہیے. الحمدللہ, ماشاء اللہ, مقبول فرمائے. بڑی مہربانی. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے رئیس دارالافتاء و محتمم جامعۃ الدار الہدیٰ گلستان جوہر کراچی, اور سابق رئیس دارالافتاء ہیں جامعہ فاروقیہ کراچی, جامعہ اشرف المدارس کراچی. بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں. اکثر و بیشتر پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز تکلم ہے, دھیمے انداز میں جوابات دیتے ہیں. تشریف فرما ہے مفتی عبد الحمید ربانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بھائی, الحمدللہ. پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف آپ کی کالز کی طرف. گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں, جو شروع میں نے آپ سے باتیں کی ہیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا ری ایکشن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی میں ربینہ اسلم بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. عامر بھائی, آپ نے آج بہت اچھا موضوع دیا ہے ہمیں, اور یہ حقیقت صحیح بات ہے کہ یہ غریبوں پر اتنا انہوں نے مہنگائی کا بم گرایا ہوا ہے. ہر چیز میں مہنگائی, پیٹرول, یہ CNG, اور ہمارے بات یہ ہے کہ کمانے والے ان کی آمدنی بہت کم ہے, اور یہ ہے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں, اخراجات بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, اور خدا نخواستہ بیماری میں اپنا علاج بھی نہیں کروا سکتے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق دیش بدل کے راتوں کو جاتے تھے, اپنی رعایا کی خبر گیری لیتے تھے. آج یہ حال ہے وہاں کہ لوگ بھوکے سو رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ کہا تھا کہ کوئی ایسی دکھ کی بات نہ ہو, مگر کیا کریں, عامر بھائی کے الفاظ نہیں رہتے. آپ یقین کریں بخدا اللہ کو حاضر و ناظر جان کے میں کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو بھوکی ٹکڑے جو لوگ ردی پیکروں میں دیتے ہیں وہ پانی میں بھگو بھگو کے بچوں کو کھلا رہے ہیں. یہ ہماری ریت ایسی ہے. کو ہم اس حکومت کو لعنت دیتے ہیں. میں کہتی ہوں اس کا سلوشن ہونا چاہیے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ وہ ہے, یا اللہ تو ہم غریبوں کی فریاد سن لے. ویسے ہی ہم کو حکمران دے جو رہے وقت میں تھے. عامر بھائی, ہمارے علاقوں میں یہ فائرنگیں چل رہی ہیں, دستی بند کر کے جا رہے ہیں. ہم گھروں میں محسوس ہو گئے, نہ بچوں کو کھانے کے لیے اناج ہے نہ کچھ ہے. ہم کیسے اپنے دکھوں کو بیان نہ کریں یا کیسے رونے کی بات نہ کریں. عامر بھائی, یہاں پہ جو حقیقت اور سچائی ہے وہ میں آپ کے بیان کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اور مفتیان کرام ہیں اس کو بھی میں سلام پیش کرتی ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ یہ بھی دعاؤں میں شامل رکھیں کہ اللہ کرے کہ اب ہمارے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران اللہ کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آئے تھے. آپ بھی عاشق رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق اور سچ کی بات کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے آپ کو ہمیشہ حق اور سچائی پہ قائم رکھے. مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. دکھ ہوتا ہے کہ جب یہ سوچا جائے کہ اس ملک کی حالت کیا ہے, اور یہ سب پر ہی آشنا ہے اچھی طرح سے کہ یہ کس کس مشکلات سے ملک گزر رہا ہے. جب ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تو اس کا نام رکھا تھا اسلامیہ جمہوریہ پاکستان, اور اب
پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ فرقہ واریت، لسانیہ، جمہوریہ، امیرستان، یہ اس کی کچھ شکل بن چکی ہے. یہاں پہ غریب آدمی صرف اور صرف ظلم سہنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور امیر آدمی صرف حکمرانی، قانون کی دھجیاں اڑانے اور کسانوں کا کھلواڑ کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے. حالیہ دنوں میں انہوں نے ایک پیٹرول کی قیمت کر دی ہے. کس طرح کتنے لوگ 17 کروڑ عوام میں جو یہ دے سکتے ہیں؟ اس ملک کے اندر کون بیٹھے ہوئے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ یہ کہاں پر جاتے ہیں؟ جی شکریہ. ایک اور کالر موجود ہیں. کالز بہت آ رہی ہیں، آپ بالکل کال کیجئے اور جذبات ہیں ان کا اظہار کیجئے، کیونکہ آج ہم نے جو زحمت دی ہے علماء کرام کو وہ یقیناً اس پر کھل کر اظہار کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی الحمدللہ، فرمائیے. ڈاکٹر صاحب جب بات کروں جی ڈاکٹر صاحب بس المیہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے بچہ بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. 4 سالہ دور اقتدار میں میرے کس پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن نہیں ہے. 4 سالہ دور اقتدار میں حیران ہوں چیزیں جس طریقے سے تبدیل ہوئی ہیں. میرے خیال سے یہ ہے کہ چہرے کے بدل جانے سے نظام تبدیل نہیں ہوتا، اور تبدیلی لانے کے لیے تبدیلی اندر سے آنا ضروری ہے. چینج فرام ود ان. اور اس کے لیے 2 ہی سولوشن ہے. ہر ایک کوئی پرابلم پہ بات کر رہا ہے. اٹ از ویری ایزی ٹو کریٹیسائز اینڈ ٹو پوائنٹ آؤٹ ٹوورڈز دا پرابلم، بٹ سولوشنس کی بات ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں ہے جو کہ ہمیں ریزلٹ اورینٹیڈ ہو سکتی ہیں، جو کہ ریزلٹ دے سکتی ہیں. ایک تو جو ہے یونیورسٹیز کا رول، جو کہ جامعات ہیں، اس میں جو انٹیلیجنسیا ہے ہماری، جو ٹیچرس ہیں، جو اساتذہ ہیں، دے آر ناٹ پروڈیوسنگ دا پروڈکٹ. کوئی جاتا ہے ماسٹرس کرتا ہے، بیچلرس کرتا ہے، MBA کرتا ہے، BBA کرتا ہے. 50 سال سے انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں کمرشل ایجوکیشن کے، بزنس اسٹڈیز کے کراچی میں. دوسری بات یہ ہے جناب کہ اس میں جو انڈیویجولس کا رول ہے فرام ود ان، کہ چینج تو سب باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی. ڈیل کارنیگی کہتا ہے کہ فار ایوری پرابلم دیر از اے سولوشن، دیر از نن. If there is one, find the one. If there is none, then try again and try again. چلے ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کراچی سے آپ نے آج جو خیرات ظاہر کرنے کا موقع دیا اس حوالے سے صبح ہی سے، ویسے تو اتنے دنوں سے ہنگامے ہیں، حالات ہیں، عجیب خبریں ہیں. پیٹرول ہمارے مرد ہم لوگوں سے چھپا کے پریشانیوں کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، سب کرتے ہیں. گھروں میں آ کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں پر پریشانیوں کا بوجھ نہ ڈالیں. گھر کے مردوں کو مار دیا جاتا ہے تو ان کا کون حساب کتاب لے ہے؟ ہمارے حکمرانوں کو قرضے لینے سے فرصت نہیں ہے. آج ایک اور انوکھی کہانی سننے کو ملی کہ اب ان کو اور پیسے چاہیے، اور قرضہ چاہیے تاکہ ہم اور مریں. مرد اور مرے، ایک تو گولیوں سے مر رہے ہیں، اوپر سے وہ بیچارے بے روزگاری سے مر جائیں، پھر وہ مہنگائی سے مر جائیں. نفسیاتی ہو گئے ہیں، عجیب بیماریاں، کسی کو ہارٹ اٹیک، کسی کو شوگر، سب ٹینشن کی وجہ سے. اور یہاں سے بچتے ہیں تو اگر نوکریوں پہ جاتے ہیں، بحری قزاق، ہم بینگ اے سیلرز وائف، کتنے میرے جاننے والے ہیں بحری قزاقوں کی نظر ہوتے ہیں. ہماری گورنمنٹ جو ہے قرضے اپنے لیے تو لے کر آ رہی ہے، لیکن ان معصوموں کو جو کما کے دے رہے ہیں ملک کے کو بھی اور اپنے گھر والوں کے بھی پرسان حال ہے، ان کوئی کچھ نہیں کر رہا. کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. بچیاں رو رہی ہیں معصوم سی، اور ان کو ان کی خیر سے کوئی نہیں کر رہا. دنیا میں ساری نیشن جو یونائٹڈ نیشن یہ وہ کہ بالکل صحیح. ایک اور کالر ہم لیتے ہیں، اس کے بعد پھر علماء کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ بہت کالز آ رہی ہیں. آپ کرتے رہیں، میں بیچ میں جہاں موقع ملے گا ایک مرتبہ پھر آپ سے گفتگو کروں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. محمد معراج شیخ حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی. تو میرا سوال یہ علماء اکرام سے کہ میں تقریباً 5 سال سے بڑا پریشان ہوں پاکستان میں آ کر کے، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلامی ملکیت پاکستان یہ تو ایک اتنی جگہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ حکمران جو بھی ہیں یہ تو کر رہے ہیں، لیکن میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں علماء اکرام کیا کر رہے ہیں؟ علماء اکرام کیوں کر ادا کرتے ہیں؟ وہ سچائی پہ کیوں عمل کروانے کے لیے باہر آتے ہیں؟ زبان بٹھا لیا ہے، کیوں نہیں اس پہ عمل ڈرامہ ہوتا فوری طور پہ؟ صحیح. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے. حمزہ علی آپ سے آغاز. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے ہمارا بھرم رکھ لیا کہ جو شکایت ہے کہ علماء کیا کر رہے ہیں، اور معلومات کی کمی ہے، ورنہ ہم بھی ماشاءاللہ سائی رات گلیوں میں، نواحی علاقوں میں عوام کو بھی سمجھاتے ہیں، حکمرانوں پہ بھی تنقید کرتے ہیں. میں آپ کی اجازت سے صرف ایک آیت کا ایک حصہ پڑھنا چاہتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ہے
ہے کہ ایک آیت کے ایک حصے میں جو لفظ ہیں نا وہی ہمارے مسائل کا حل بتا رہے ہیں. ہر جمعے کو خطبے میں ہم سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کا. اگر عدل نہ ہو تو ظلم ہوگا, یہ حالات ہوں گے. عدل سے مقام احسان پر ہونا چاہیے, اور امر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, اور پھر جو ہم پر امر والے ہوں, صاحب امر ہوں, ان کو سب زیادہ عدل کرنا چاہیے, ان کو سب زیادہ احسان کرنا چاہیے. اس کے بعد اقربا کو پیسے دو, وایتاء ذی القربی. لیکن ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب حالت یہ ہے کہ جمعے جو ہم یہ خطبے میں یہ آیت پڑھ رہے تھے لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے سنتے ہیں وایتاء ذی القربی سمجھتے ہیں خطبہ ختم ہونے والا ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اقربا کی مدد کرو, اور اقربا وقت یہاں بہت کم ہوتا ہے. جو قریب تر اور اقرب ہو, ماں باپ, اولاد, اگر بیوی کو آپ قریب سمجھتے ہیں, آپ جس کو قریب سمجھتے ہیں اس کا پہلے حق ادا کیجیے, اس کی پہلے آپ خدمت کیجیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے فحش بات اور منکرات سے. یہ جو فحاشی ہے یہ بھی یہ ہیجان کا سبب ہے, مہنگائی بھی ہیجان کا سبب ہے. منکرات اللہ یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جناب, مکہ مکرمہ دو پہاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی وادی معظمہ, نہ تھا عرش تھا, پانی تھا اس پہ عرش تھا, اس مقام پر عرش تھا, عرش تھا. اللہ نے اٹھا لیا, فرشتوں نے, جبرائیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, انبیاء علیہ السلام آئے, لاکھوں طواف. اللہ اکبر, اتنی چھوٹی سی جگہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک 450 سال کا عرصہ گزرا ہے. کیا ہو گیا کہ وہ کعبہ بت خانہ بن گیا؟ تو آپ کا پاکستان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اگر آپ منکرات پہ عمل کریں گے, اگر آپ اللہ کی بات چھوڑیں گے, اللہ کے احکامات کو چھوڑیں گے, تو یہ بت خانہ بن جائے گا. قبائل اور لسانیات اور جو فسادات کعبے میں ہوئے, مکے میں ہوئے, 360 بت رکھے ہوئے تھے چند سو سالوں میں. اللہ اکبر. تو اگر ہم فحش باتیں نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, تو میرا گھر مسلمان نہیں رہے گا, اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رہ جائے گا, لیکن کام نہیں ہوں گے. ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے. حاکم پر زیادہ ذمہ داری, یہ سول نافرمانی کی ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم بغاوت سے بھی منع کرتے ہیں. لیکن یہ بات بھی ہے کہ سید عمر فاروق کی جیسی مثال بہن نے دی. یہ آپ تشریف لائے اور ایک شخص سامنے کہتا ہے نا کہ میں آپ کی بات نہیں سنوں گا جناب جب تک آپ نے کرتے کا حساب نہیں دیں گے, میں آپ کا خطبہ نہیں سنوں گا, میں آپ کی بات ہی نہیں سنوں گا. اللہ عدل کا عالم یہ ہے کہ ایک ذمہ دار ہستی یہ کہتی ہے کہ میں عدلیہ کا حکم نہیں مانوں گا, اپنے کسی شخص کے خلاف خط نہیں لکھ سکتا, عدل کو نہیں مانوں گا, عدلیہ کا حکم نہیں مانوں گا. اس سے زیادہ توہین عدالت ہو سکتی ہے؟ کس بات کا انتظار ہے, کس بات کا انتظار ہے؟ اور دوسری میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے اسلام میں احتجاجی تحریک کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ گاڑیاں جلائیں, بجلی نہیں, پیٹرول. بالکل صحیح ہے, مہنگائی تو دے کہ قیمت کو آگ لگ گئی ہے تو حکومت نے کہا چلو آگ لگی تو پیٹرول بھی چھڑک دو اس میں. لیکن میں اس بات کی بات نہیں دوں گا کہ بجلی اگر اس علاقے میں نہیں ہے اور وہاں گزرنے والے اسکوٹر والے کو آپ پکڑ کے اس کے اسکوٹر جلا دیتے, وہ بھی تو کسی ایسے علاقے سے آ رہا ہوگا. اگر ہمت ہے, جو ہمارا جو محل اختلاف ہے, جہاں ان باتوں کو وہ ہونا چاہیے, جو ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ ٹی وی کریں, حاضر نہیں ہے, جو حاضر ہیں وہ سوئے ہوئے, اور اینکرز سے جس طرح باتیں ہو رہی ہیں, اللہ اکبر, یہ ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کی ذمہ داری کہاں ہے؟ آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ. جی عبدالحمید, آپ نے گفتگو سماعت فرمائی, علامہ صاحب کی بھی آپ نے باتیں سنی, کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ فرمائے. ایک آج کا جو موضوع ہونا چاہیے, حقیقت میں آپ نے وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس موضوع کا ابھی دروازہ کھولا ہے. میری درخواست ہے کہ اس سلسلے کو آپ چلائیں. ہو سکتا ہے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری قوم کی حالت کو بدل دے. اس میں کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحب, آج ہمارے معاشرے کے اندر کرپشن, نااہلی اور بد انتظامی عام ہو گئی ہے, اور جسے ابھی دن کا آخری حصہ ہے, یقین ہے ہمیں, اسی طریقے سے آج ہماری انتظامیہ بددیانت, نااہل اور بد انتظامی کا, اور یہ بات طے ہے کہ یہ ملک کا نظام نہیں چلا پا رہے.
لیکن یہ سب بات اپنی جگہ پر، اس ساری ذمہ داری کا وزن ہم اگر انتظامیہ پر اور حکومت پر ڈال کر تالیاں بھی کرینے انصاف نہیں ہے. درست. حقیقت یہ ہے غلطیاں ہو رہے ہیں، رہا ہوں غلطی آپ سے بھی ہو رہی ہے، پوری قوم مل کر ہم غلط چل رہے ہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری سلام فرما گئے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے سب کچھ پڑھا اور ناول اور بیہودہ باتیں پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھنے کے لیے اور خلفاء کی تاریخ کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جب تک میں یہ سمجھتا ہوں افراد اور ادارے درست نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا. میں باتیں کروں، آپ باتیں کریں، یہ تذکرہ برائے تذکرہ ہوگا، اصلاح نہیں آئے گی. اصلاح آئے گی جب انسان اپنے اندر کا چراغ جلا لے. چراغ سے چراغ جلتا ہے پھر یہ معاشرہ روشن ہوگا. انسان جب گناہ کرتا ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے عرض کروں، دلوں پر اللہ کا ایک نظام ہے، زنگ آ جاتا ہے. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. زنگ آنے کی وجہ سے ہمارے پاس آنکھیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس دل ہیں، لیکن ان آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں لیکن حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے. دل رکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن حقیقت سے اندھے ہوتے ہیں. تو جب تک اس چیز پر توجہ نہیں دی جائے گی، ابھی ہمارے ایک بھائی عرض کر رہے تھے کہ علماء کیا کر رہے ہیں. انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ سارا کام شاید مولویوں کا ہی ہے. ایک ملامتی فرقہ ہے مولوی، جب بھی چاہو اس پر ملامت کر لو، ملامت ہے نا. وہ اپنے سے سوال کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے سے سوال کروں کہ میں کیا کر رہا ہوں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس قوم کے اندر سود پھیل جائے گا، بڑی اہم بات کر رہے ہیں، اس وقت قحط آ جائے گا اور رزق کے اندر بے برکتی آ جائے گی. آج ہر آدمی رو رہا ہے لیکن سود سے توبہ نہیں کر رہا. نہیں. ایک گھر بتائیں ڈاکٹر صاحب، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی گھر کو محفوظ کیا ہے تو کیا ہے، ورنہ گھر گھر آج سود چل رہا ہے. ابھی گزشتہ دنوں ہمارے یہاں بہت فخر سے یہ نیوز بریک کی گئی تھی کہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس پر شرح منافع کی جو وہ بڑھا دی گئی ہے. بڑھا دی گئی. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ گھر گھر، فرد فرد، مرد عورت، بچہ بوڑھا، ہر ایک آج سود کی لعنت میں مبتلا ہے. جب سود کی لعنت میں مبتلا ہوگا تو ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اس وقت قحط آئے گا اور بے برکتی آئے گی. بے برکتی کا یہی مطلب ہوتا ہے اور قحط کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ بعض چیزیں اس وقت مفقود ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ وہ اشیاء ہوتے ہوئے بھی ایسی قلت محسوس ہوتی ہے اور ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ جس قوم کے اندر زنا کی کثرت ہو جائے گی، خون ریزی بڑھ جائے گی اور اموات ہوں گی. آج دیکھ لو معاشرے کے اندر آج گھر گھر قبہ خانہ بنا ہوا ہے اور چلتے پھرتے کیا صورتحال ہے. آنکھیں ہماری ہیں، آج روڈوں پر چلتے ہوئے آپ نظارے دیکھ رہے ہیں. جب کیفیت ہماری یہ ہوگی تو کیا خون ریزی نہیں ہوگی؟ ہم صرف زرداری صاحب کو برا کہیں، ہم وزیر اعظم صاحب کو برا کہیں، گورنر صاحب کو برا کہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بعد کی چیزیں ہیں. پہلے ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. آج ہمارے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، بہت بڑا سرمایہ قوم کا تعلیم پر خرچ ہو رہا ہے، لیکن آپ نے غور کیا کہ ہم ان اسکولوں میں بچوں کو کس چیز کی تربیت دے رہے ہیں؟ شاید موسیقی اور ڈانس تو وہاں سکھایا جاتا ہے، لیکن بچے کو سچ بولنا نہیں سکھایا جاتا، امانت نہیں سکھائی جاتی، دیانت نہیں سکھائی جاتی، بڑوں کا ادب نہیں سکھایا جاتا. یہی طفل ہیں جو بڑے ہو کر جوان بنتے ہیں اور اقتدار پر آتے ہیں اور دفاتر میں آتے ہیں، کاروبار میں آتے ہیں. کیا یہ نظام اگر درست نہیں کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہاں امن و امان قائم ہوگا، یہاں خون ریزی بند ہو جائے گی.
ہمارے حکمراں اچھے آئیں گے. حکمراں تو ہمارے اعمال سے بنتے ہیں, ان کو حکمراں کس نے بنایا؟ تو میں عرض یہ کروں اور اپنی قوم سے اجتماعی طور پر یہ درخواست کروں گا آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جائیں, توبہ کر لیں اور اپنے دل پر توجہ دیں. یہ ایک چھوٹا سا دل ہے, جب یہ خراب ہوتا ہے تو پورے معاشرے کو خراب کر دیتا ہے, اور جب یہ صحیح ہوتا ہے تو پورا معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کی اصلاح کر لیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ایک کالر سے بات کرتے ہیں اور پھر حمزہ علی قادری صاحب کی طرف بڑھیں گے. بہت اہم نکات اٹھائے ہیں, اس پر میری گزارش ہوگی کہ آپ بھی تھوڑی سی گفتگو فرمائیں, ہم سننا چاہتے ہیں آپ کے. نہیں, یہ نفاق قول عمل کا تو میرے بھی درمیان ہے, لیکن کسی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پوچھا تھا کہ یہ حاکم پہلے ٹھیک ہوں یا عوام, تو آپ نے فرمایا اگر چھت پاک ہوگی تو ہر کھڑکی کا پانی پاک, اللہ اکبر, اور اگر چھت نجس ہوگی تو سارا گھر نجس ہوگا. بالکل صحیح. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. کیسے ہیں عامر بھائی؟ ٹھیک. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. جی فرمائیے. جی عامر بھائی, میں لاہور سے مسز نسیم بات کر رہی ہوں. جی جی جی, بس یہی ہے کہ اتنی بے روزگاری ہے یہاں پہ, انسان کیسے کرے؟ ایسے ایسے حکمران بٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کوئی وہ حالات ہی نہیں رہے جیسے ہونے چاہیے. ایک عورت کہاں سے لائے تو یہ خرچے کرے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. پہلے کالر کی طرف اور پھر علامہ حمزہ علی قادری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں یاسر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. یاسر صاحب. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جس طرح اس دور میں بجلی کے بلز آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جتنی پیز اب مل رہی ہیں سرکاری دفتر میں, جتنی تنخواہیں آ رہی ہیں. آپ مجھ سے بات کیجئے, ٹیلی ویژن کی آواز مت سنیے یاسر صاحب, اس طرح دیر ہو جائے گی. جی اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب مجھے یہ بتائیں آپ مجھے اس چیز میں کہ اب اس میں تو بجلی چوری کرنا میرے خیال میں جائز ہے, کیونکہ جس طرح یہ بل آ رہے ہیں ان کو عوام کا ذرا بھی خیال نہیں ہے. اچھا جی, بجلی چوری کرنا جائز ہے یا نہیں, یہ ایک سوال ہے آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب احمد بات کر رہا ہوں. جی احمد صاحب فرمائیے. سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا کہ حکمرانوں کی تو آپ کی طرف نظر, ہماری طرف نظر نہیں پڑتی, آپ لوگوں کی پڑتی رہتی ہے, اس کے لیے بڑا شکریہ ادا کروں گا. جی فرمائیے, آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, بتائیے. مبارکباد کا تو موقع نہیں ہے, لیکن آپ بتائیے. سر مسئلہ یہ ہے کہ کراچی ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ہماری اتنی سیلریز نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں کو اس چیز کے اوپر کر سکیں. ہماری تو آدھی سیلری اس چیز کے اوپر, جیسے کہ ہم پیٹرول ڈلواتے رہیں, آفیسز جاتے رہیں اپنے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ایک اور کالر ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اور پھر علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی ڈاکٹر صاحب. جی فرمائیے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. جی 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 ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. آپ کنٹرول روم میں کہیں کہ میرا فون نہ کاٹیں. جی جی ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ سے بات کرنی ہے. مجھے آن لائن کچھ نہیں کہنا آپ سے, لیکن پلیز ڈاکٹر صاحب میری بات آپ سن لیں. مجھے اپنا نمبر دے دیں, میں بہت پریشان ہوں, ہم سب گھر والے بہت پریشان ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے جی, ہم آپ سے بھی رابطہ کرتے ہیں, ابھی آپ کو نمبر دے دیتے ہیں. بالکل دے دیتے ہیں. علامہ صاحب, جو بھی کالر آ رہے ہیں, اگر جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارا ہوگا کیا, گزارا کیسے ہوگا, جئیں گے کیسے. پیٹرول مہنگا, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, امن نہیں ہے, لاشیں گھر پہنچ رہی ہیں. نہیں بھی پہنچتی تو دھڑکا یہ رہتا ہے کہ جو گھر سے نکلا ہے شام تک واپس پہنچے گا کہ نہیں ہوگا. کیا زندگی سستی ہو گئی ہے. اب یہ دیکھیں, دلمی ربانی صاحب نے بتایا جو حدیث بیان کی, سود اور زنا. اچھا, سود پر ہم شرمندہ نہیں ہیں, زنا سے ہمیں نفرت نہیں ہے, کریں تو کیا کریں. حضرت ہمارے ملکی قوانین میں عجیب اتفاق یہ بھی ہے کہ کوئی قانون اسلامی قوانین سے ٹکراتا نہیں ہے سوائے ان دو قوانین کے, ایک سود اور ایک آئلی قوانین میں جو یہ پیش رفت کرتے رہتے ہیں اور حقوق انسان کے نام پر جو آزادیاں حاصل ہو رہی ہیں. اور یہ دونوں باتیں, جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے یہ فتنہ و فساد و قتل و غارت گری سب کچھ ہے. لیکن مجھے کیونکہ ٹیکنیکلی بھی بات کرنی ہے, عوام کو سمجھانا ہے,
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی یہ فرمایا، جس کا بہت خوبصورت ترجمہ اس طرح کیا کسی نے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ہمیں اپنی حالت کے بدلنے کا بھی خیال کرنا چاہیے. لیکن یہ جو سول نافرمانی، جب وقت کے حاکم احکم الحاکمین کی نافرمانی کر رہے ہوں، جب وقت کے حاکم عدلیہ کی نافرمانی کر رہے ہوں، تو مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے. بھوک آداب کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتی. لوگ اگر بھوکے سوئیں گے اور خودکشیاں کریں گے اور اس طرح مارے جائیں گے تو میرے ممبر پر بیٹھ کر امن کی اپیل سے تو امن نہیں ہوگا. یہ تو اب بھی رخ ہمارا حاکموں کی طرف ہوگا، کیونکہ عوام تو ایک کثیر بکھری ہوئی چیز ہے. وہ عقائد میں اپنے حاکم کی پیروی کرتی ہے، وہ مزاج اس کو فالو اور انسان کا پہلا قدم اٹھتا ہی تقلید میں ہے، دین ہو یا دنیا ہو. انسان جو ہے وہ تقلید کرتا ہے، پیروی کرتا ہے اپنے بڑے کی. تو جو عوام ہے وہ حاکم کی تقلید کرے گا. اور مجھ سے بالکل صحیح بات سننا چاہتے ہیں تو یہ جو حکمرانوں کی شاہ خرچیاں ہیں، یہ جو کیوں مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، نوٹ کیوں چھاپے جا رہے ہیں، یہ گھر کے اور حکومت کے بجٹ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کا بجٹ اپنی تنخواہ دیکھ کر بناتے ہیں، اور حکمراں جو بجٹ بناتے ہیں وہ اپنے خراجات دیکھ کے بناتے ہیں. تو ہمیں تو اتنے پیسے چاہیے، چاہے وہ ٹیکس سے ملے، چاہے قرضہ ملے، نئے نوٹ چھاپیں. 65 افراد گئے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ باؤ کانفرنس. اللہ اکبر. اور 200-250 گئے تھے بھیک مانگنے حضرت. اور کیا قیمتی اور گھڑیاں وہ آپ نے ٹی وی پہ دیکھی ہوں گی. تو سب سے پہلے ان کو حکومت کو اپنے خراجات کی کمی کرنا چاہیے، بلکہ اب تو تبدیلی آنی چاہیے. سول نافرمانی کی طرف میں ذہن کو نہیں لے جاؤں گا حضرت، کیونکہ یہ ملک بہرحال ہمارا ملک ہے. یہ آج ہیں کل نہیں ہوں گے. میں صبر کی تلقین کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، صبر کرو اور جمے رہو، لو رابطہ بھی رکھو. مربوط رہو. ٹھیک ہے، بالکل رابطہ رکھے اور ہم کو اس کو اپنے ہاتھ سے. یعنی سول نافرمانی کی تحریک کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، بہت کو منع ہے. لیکن وہ جو اگر ویسے تو کوئی جرأت مند ہو تو کوئی ایک عالم بھی جا کے حاکم کے سامنے کلام کر سکتا ہے. بالکل صحیح. ایک تو بجلی چوری میں بتا دیں اب کیا کریں، اور سول نافرمانی کر سکتے ہیں. بجلی چوری ہو یا پانی چوری ہو، چوری چوری ہے. چوری اور کسی چیز کی بھی ہو وہ جائز نہیں ہے. اس کو شریعت سے پوچھنا بھی میں سمجھتا ہوں ایک مذاق کی بات ہو گئی ہے کہ شریعت کیسے کہے گی کہ جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، حضرت بھی فرما رہے ہیں سول نافرمانی کے حق. عملی طور پر ہم ہر ایک آدمی سول نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہے. عملی طور پر بالکل صحیح ہے اگر دیکھا جائے تو. اس وقت آپ ابھی یہاں سے اتریں، روڈ پر کھڑے ہو جائیں، آپ کو رنگ سائڈ ٹریفک آتا ہوا نظر آئے گا. سول نافرمانی. ٹھیک ہے. موبائل فون کا استعمال کہتے ہیں جی منع ہے، دیکھ لیں اس کی صورتحال کیا ہے. میرے ساتھ یہ واقعات پیش آیا کچھ دن پہلے. میں خود ڈرائیونگ کرتا ہوں تو جا رہا تھا تو بہت کافی دیر تک مجھے گاڑی کو روک کے رکھنا پڑا اور فاصلہ بہت تھوڑا تھا. میرے سامنے الٹی سائڈ سے گاڑیاں آ رہی تھیں. مجھے یہ مناسب معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں گاڑی سے نکل کے جاؤں آگے. میں انتظار کرتا رہا. کچھ دیر کے بعد جب میں پہنچا وہاں تو اس چوراہے پر کم سے کم 5 پولیس ٹریفک والے کھڑے تھے. تو میں نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور پھر میں نے ان کو بلایا. ان کے جو بڑا افسر تھا، میں نے ان سے کہا کہ کم از کم آپ یہاں سے یا تو چلے جاؤ اور یا پھر ان کو جا کر روکو. یہ آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی قانون کی چیز رہی نہیں. تو اس اللہ کے بندے نے بجائے اس کے کہ وہ اپنا کوئی فرض ادا کرتا، مجھ سے یوں کہنے لگا داڑھی پکڑ کر کہ مولانا صاحب آپ جیسے لوگ نہیں ہوتے، ابھی جائیں گے تو ہماری ماں بہن ایک جیسی کر دیں گے. تو بات یہ ہے، حقیقت اس وقت المیہ یہ ہے کہ سول نافرمانی عام ہو چکی ہے اور اس پر ہم نہیں بولتے. حضرت نے شروع میں قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا جس میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ باقاعدہ حکم دیا ہے کہ منکر پر نکیر کرو. منکر پر نکیر کرو. جب کوئی غلط بات دیکھو اس پر فوراً روکنا فرض ہے، ٹوکنا فرض ہے. آج ہم بحیثیت پوری قوم، چاہے حکمراں ہوں یا عوام ہوں، اس گناہ کا مرتکب ہو رہے ہیں اور ہم غلط بات دیکھتے ہیں، روکتے نہیں ہیں. اپنے بچوں کو نہیں روکتے، پڑوسی کو نہیں روکتے، ہمیں
علم ہوتا ہے کہ جناب ہمارے اس محلے کے اندر، ہمارے ان گھروں کے اندر کس نے بجلی غلط استعمال کر رہا ہے، کون پانی غلط استعمال کر رہا ہے، کون کس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. ہم اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ کام تو حکومت کرے گی. تو حکومت بھی تو ہمارے افراد کا ایک مجموعہ ہے، وہ کوئی الگ جو نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ہم جب کھلے عام اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اور قانون اور ملک کے قانون کی نافرمانی کریں گے تو اس کا عذاب بھی ہم سب کو آئے گا. بالکل ٹھیک. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب آپ کا اور مفتی عبدالحمید ربانی صاحب آپ کا. دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں. ناظرین کرام، عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ ہم پر جو وقت آیا ہوا ہے وہ کب اپنے اختتام کو پہنچے گا. کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ لکھ کر دو، کوئی ایسی عبارت لکھ کر دو کہ جو برے وقت میں مجھے اطمینان دلائے اور جب اچھا وقت ہو تو مجھے آمادہ رکھے آزمائش کے لیے. تو اس نے لکھوا کر دیا. کہتے ہیں بعض روایات میں کہ انگوٹھی بنوا کے دی، بعض روایات میں آتا ہے کہ عبارت لکھ کر دی کہ یہ وقت بھی جلد گزر جائے گا. خوشی کا وقت ہے تو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی جلد گزر جائے گا تاکہ آزمائش کے لیے تیار رہیں، اور آزمائش میں ہیں تو بھی یاد رکھیے کہ یہ وقت جلد گزر جائے گا، کیونکہ برا وقت کبھی نہیں رہتا. لیکن جو علماء کرام نے فرمایا ہے، جو عبدالحمید ربانی صاحب اور حمزہ علی قادری صاحب نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ ہم اللہ سے جنگ کرنا چھوڑ دیں، اور اللہ اس کے رسول سے جو جنگ ہے وہ سود پر ڈٹے رہنا ہے. سود سے بچیے جس قدر بچ سکتے ہیں، کیونکہ اگر سود پر ڈٹے رہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ سے جنگ کے لیے تیار ہے. اور جنگ ایسی ہے کہ قحط بھی ہوگا، برکت بھی اٹھتی چلی جائے گی، اور پھر جب ہم زنا کی کثرت میں یعنی اپنے آپ کو مستغرق کر لیں گے اور اس سے دور نہیں ہوں گے تو پھر آپ دیکھیے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے قتل و غارت اور لاشیں اس طرح سے مل رہی ہیں، یعنی یہ معلوم ہی نہیں ہوتا، نہ قاتل کو پتا ہے کہ وہ کس کو قتل کر رہا ہے، نہ مقتول کو معلوم ہے وہ کیوں قتل ہو رہا ہے. اور یہی علامہ صاحب نے فرمایا، نصیحت بھی کی ہے انہوں نے کہ دیکھیے سول نافرمانی کی تو نہ علماء کرام کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو ہے کہ کب تک انسان پستا رہے گا ان پارٹوں کے درمیان. بہرحال آپ ہی کو اپنی حالت بدلنی ہے. جو آیات پڑھی ہیں علامہ حمزہ علی قادری صاحب نے، آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں، لیکن ان کا بھی غم یہی ہے، فرما رہے تھے وقفے میں کہ سنتے تو ہیں، آتے تو ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جو پڑھا جا رہا ہے اس پر عمل کس طرح سے کرنا ہے. سن کر چلے جاتے ہیں، بس سن ہی رہے ہیں اور ہم سنتے ہی جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حل بتایا گیا ہے اس پروگرام میں وہ یہی ہے کہ ہم سب توبہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو جھکائیں. ہم سب میں، آپ، حکمراں، ہم سب کو اللہ کے حضور جھکنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اس سے رجوع کرنا چاہیے. اور وہ تو فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو اس کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم. اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.